کہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے, وہ بہت باعزت ہے, وہ عزت کے قابل ہے, باہر جو کام کرنے کے لیے آ گئی ہے نا, وہ کیوں نکلی ہے گھر سے, اپنے گھر پہ رہتی. ہم اس سوچ کے مالک ہیں. اور پھر وہ تو پھر پوری چلتا پھرتا سیکشول آبجیکٹ ہے نا, اس کو وہ تو استعمال کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہے, تو اس کو استعمال کرنے کے جو بھی حربے ارد گرد بنانے ہیں وہ تو پھر ذمہ داری ہے بنانے. آپ نے اس کو زمانے کے مطابق مضبوط بنانا ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں وہ بالکل گھر پہ ہے, اس کو تو رستہ نہیں آتا, بھئی یہ تو ظلم کر رہے ہیں, کبھی مشکل وقت میں اس کو گھر سے نکلنا پڑ گیا, اس کو رستہ نہیں آتا, کوئی اس کو غلط رستے پہ کہیں چھوڑ آئے, تو کہ اپنی بچیوں کو اسپیشلی سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دیں. ان کو یہ پتا ہو کہ میں مضبوط ہوں, ان کو یہ بتائیں. یہ سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ جو بھی ڈومین ہے, وہ چاہے تائیکوانڈو ہے, کراٹے ہے, جو بھی, یہ ان کو ٹریننگ دیں بچپن سے. ان کو بائک چلانا بھی سکھائیں, گاڑی چلانا بھی سکھائیں. ان کو چھوٹے موٹے کچھ ڈیفینس کے جو ہتھیار ہیں نا, ان کی بھی ٹریننگ دیں. وہ اگر اپنے پرس میں رکھ سکیں, کوئی مطلب انہیں چاقو چلانا آتا ہو, یا السلام علیکم ناظرین, اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں, اور آج ہم ایشو جو ریز کرنے جا رہے ہیں, جو بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر کہ جس ٹاپک پر ہم لوگ آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں. ہماری حکومتیں, ہماری سوسائٹی, ہمارے لوگ اس پر آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں, یا شاید ان کے جو تھنک ٹینک ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں, شاید وہ اس معاملے میں خود چور ہیں, جس وجہ سے وہ اس معاملے پر اپنی آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں. وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہماری بچیاں, ہماری فیمیل, ہماری خواتین, جب یہ بچیاں, یہ فیمیل, یہ خواتین, یہ ویمن جب اپنے گھر سے اپنے کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں, تو جب کام کی طرف جاتی ہیں تو ان کو مختلف قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ہراسمنٹ ایک بہت بڑا بہانہ کیا جاتا ہے مرد حضرات کی جانب سے کہ جی یہ شاید اس لیے ہم کرتے ہیں, یہ تو لڑکیاں خود پردہ نہیں کرتی, یہ خود ویل نہیں کرتی, تو یہ ہمیں خود دعوت دیتی ہیں, تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ یہ کام ہم نے کرنا ہوتا ہے. ایک عجیب و غریب سی منطق پیش کرتے ہیں, اور اس منطق پر اگر ہم ان فیمیل سے بات کریں, میں نے یہ کیا ہے, ان فیمیل سے جب بات کی کہ جو کہ ویل کرتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے, ویل کرنے کے بعد بھی ہم ہرگز بھی محفوظ نہیں ہیں, ہمیں اسی ہراسمنٹ کا اسی شدت سے سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح کے ان خواتین کو کرنا پڑتا ہے کہ جو پردہ نہیں کرتی. اور جناب ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسی فیمیل موجود ہیں جن کو کہ سوسائٹی میں اچھی طرح سے جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. میڈیا میں انہوں نے اپنی پہچان بنائی, انہوں نے اپنا سوشل ورکر کے طور پر, ایک سوشل ورک کے لیے, ویمن کے لیے خاص طور پر کام کرتے ہوئے اپنا نام بنایا, ریڈیو پروگرامز کیے, اور پھر اس وقت جو ہیں یہ ایک ویل نون یونیورسٹی میں اس وقت مینیجر ٹریننگ جو ہے وہ اپنا کام فرائض انجام دے رہی ہیں, بچوں کی ٹریننگ کے اوپر اپنے فوکس کر رہی ہیں. فیمیل کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ہے, بچوں کے مسائل سنتی ہیں, دیکھتی ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. تو ہم جتنا بھی ان کا لمبا ہے انٹروڈکشن کروائیں, ہم بڑھتے ہیں مس سائمہ علی کی طرف. سائمہ علی, میں نے یہ جو بات ابھی کی ہے میل کے حوالے سے, فیمیل کے حوالے سے, یہ جو پرابلم ہے کس حد تک ہے؟ پہلے تو السلام علیکم سر, آپ نے کنسیڈر کیا کہ میں اس پہ بات کروں. اچھا, اس کو شروع کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر سے ہی, جہاں سے بچیاں پڑھنا شروع کرتی ہیں خاص طور پر. اور میں خود چونکہ پڑھی کو ایجوکیشن میں, جہاں پہ یونیورسٹی لیول پہ ہم جینڈر پڑھتے تھے, جینڈر سینسٹائزیشن پڑھتے تھے, اور ہم اسی کلاس میں اپنے کولیگ سے وہ ساری باتیں دوبارہ سنتے تھے جو ان کو ٹیچر نے بتایا کہ یہ نہیں کرنی. تو میں اکثر یہ کہتی تھی کہ اس چھت کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی جینڈر سینسٹائز نہیں ہو سکتے, یہ صرف ٹرمینالوجی سیکھیں گے بولنے کے لیے. اور وہاں سے شروع ہوا, اور اس کے بعد جتنا تھرو آؤٹ کام کیا اس میں بھی میں آپ کو بالکل ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں, نام نہیں میں نے لینا. میں نے 2 اداروں سے کام چھوڑا, اور میں اپنے سی وی میں بھی کبھی ان کو مینشن نہیں کرتی, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو جب کوئی فیمیل کام کر رہی ہے اس کو یہ سمجھنا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو بس ایویں ہی ہے نا, اس کی کیپیسٹی بھی بس یہ, چونکہ یہ کام اس کو اس لیے مل رہا ہے کیونکہ یہ لڑکی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سمجھ کے ہم اس کو کیوں اتنا دیں, اس کی اسکل پہ سیلری اور اس طرح, اور وہ میری سیلری میں ڈسکریمنیشن کرنا. تو میں نے اس وجہ سے ان کے ساتھ کام چھوڑ دیا کہ اگر ایکول ویجز پہ, مطلب میں بھی اتنا ہی کام کر رہی ہوں جتنا میرا کوئی کاؤنٹر پارٹنر کر رہا ہے, اور میرا اتنا ویجز نہیں دینے, تو میں نے ان کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا. اور ایسا نہیں 2 مہینے کام کیا, 2 مہینے کے پیسے انہوں نے مجھے نہیں دیے. اوکے, تو یہ بھی وہاں پہ فیس کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں جو آپ آ رہے تھے سیکشل ہراسمنٹ کی طرف. یہ خاص طور پر جو ایک چیز ہے نا سوشل ورکر کے لیے صرف
सोशल वर्कर के लिए नहीं कह रही, उनके लिए तो पर्टिकुलरली है, स्पेशल पैकेज है उनके लिए ठीक है। सोशल वर्कर के लिए क्या कॉन्सेप्ट आखिर लोगों के माइंड में होता है? ये एक सिंपल सी बात है कि सोशल वर्कर को यहाँ सोशल वर्कर नहीं समझा जाता, उनको सेक्सुअल वर्कर समझा जाता है। ओह माय गॉड। इतना कि वो लड़की अगर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर खड़े हो गए, हम प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट करने हैं, तो उन्होंने कहा जो सड़क पे निकल आई है वो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इतने सालों से हम ये सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ लोग जो मर्द हजरात वहाँ पे सिर्फ हंटिंग करने आते हैं, देखने आते हैं, अच्छा भी इनमें से कौन सी ऐसी जिसको बाद में हरास करके उसकी तस्वीरें बना के, उसको पता नहीं था जब काम कर रहे थे, जब सीख रहे थे तब पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि जो ग्रुप पिक्चर बनती है उसमें भी लोग पीछे जानबूझ के खड़े होते हैं, अच्छा कि आगे ये खड़ी है ना तो इसके पीछे मेरी तस्वीर आएगी। तो ये बाद में पता चला कि ऐसा भी होता है, और अपने काम में कभी गौर ही नहीं किया था कि कौन दाएं बाएं खड़ा हो रहा है, कभी ख्याल नहीं किया था। लेकिन बाद में जब उनको वो मार्क कर करके तस्वीरें आती थी ना, मैं ये वाला मैं ये वाला तो तब पता चलता था अच्छा ये मेरे पीछे खड़ा था। नहीं, एक तो जनरल कैटेगरी है ना, लाइन मारने वालों की, वो जो होते हैं रोड पे आते जाते बेचारे जिसे एक बड़ी डिसेंट कैटेगरी होती है, जो बड़े बड़े वेल सोबर और जनाब बड़े डिसेंट वे में आते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल? भाई वो जो है ना, उसमें एक कैटेगरी के बारे में बताऊंगी आपको, जो अपेरेंटली शरीफ होते हैं, वो अंदर से शदीद बदमाश होते हैं और ऐसे शरीफ बदमाशों से बचना ख़वातीन के लिए मुश्किल है, क्योंकि इनको रिकग्नाइज करना, इनको अंडरस्टैंड करना, ये बहुत मुश्किल है। अब देखें, किसी भी इदारे में आप काम करते हैं ना, तो कोई आपका सीनियर है जो आपको इस तरह की फेवर कर रहा है कि आप नई जगह पर आए हो, आपको कोई चैलेंज है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इस इदारे में 8-10 साल पुराना हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा। और अब चलें ठीक है, आपका ये मसला है, कप ऑफ टी मेरे ऑफिस में, ठीक है, आप आइएगा, फिर आपको आपका ये मसला हल करते हैं। और फिर कप ऑफ टी पे, तो फिर आप शाम को क्या कर रही हैं ये होते हैं वो शरीफ बदमाश। कभी कोई किस लेवल पे क्या प्रॉब्लम है आपको कभी देखने? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ताकि हमारी जो बच्चियाँ इस प्रोग्राम को देखें, उनको पता हो कि इनका वे ऑफ चक्करबाजी क्या होता है, ताकि उनको थोड़ी बच्चों को समझ लगे और वो जरा मोहतात होकर इनसे जरा बच के। बिल्कुल। एक तो मैं अगर बच्चियों के लिए मैं स्पेशली कहूँगी, आपकी ज़िंदगी में दुखड़े होंगे, सबकी ज़िंदगी में होते हैं, नहीं होंगे तो हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, इम्यून नहीं हो सकते हम अंदर से इन जज्बात को फेस करने के लिए। ये आएंगे और इसके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, इनको दुखड़े रोने के लिए कंधे तलाश नहीं करने, और वो भी अननोन पर्सन के, अजनबियों के कंधे बिल्कुल तलाश नहीं करने। बी स्ट्रॉन्ग, अपना दुखड़ा कभी किसी को नहीं रोना, अपनी वीकनेस कभी किसी पे शो नहीं करनी, उसी का फ़ायदा उठा के कप ऑफ टी से बात आगे बढ़ जाएगी और फिर आप रोगे हमें बचाया किसी ने नहीं। भाई किसी सही बंदे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैंने ट्रस्ट करने में इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि मैं बाहर मिलती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने आप को काम करने के लिए पब्लिक प्लेस पे मिलें, पब्लिक प्लेस पे मिलें, आपको 10 लोग देखें कि हाँ जी आपने इसके साथ बैठ के चाय पी है, या इसके साथ बैठ के आपने कोई मीटिंग की है। कभी किसी क्लोज प्लेस पे मत मिलें। डिस्कशन के लिए हमेशा पब्लिक जो भी आपका वर्क प्लेस है उसके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं वो ग्रुप यूज़ करें। पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करें। जहाँ पर भी आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है वहीं से आपका वीक पॉइंट स्टार्ट होता है। हमेशा ऑफिशियल कम्युनिकेशन में रहें और पर्सनल कम्युनिकेशन से अवॉइड करें। अगर आपको वर्क प्लेस पे अपनी वो रिस्पेक्ट बनानी है कि लोग आपसे बात करते हुए डरें, खुद डरे डरे नहीं रहना, दूसरों को डराने वाले बन जाओ तो फिर लोग खुद ही डर डर के पीछे रहते हैं। अच्छा, नहीं, टीचिंग में, यूनिवर्सिटी टीचिंग में भी ऐसे मामला देखने को मिलते हैं, जॉब में भी ऐसे मामला देखने को मिलते हैं। क्या समझती हैं कि जितना बड़ा कैलिबर उतना ज़्यादा ड्रामेबाजी, या जो है सिर्फ आम लोग ही ऐसा करते हैं? क्या समझते हैं? अच्छा, ऐसा मैं बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी जगहों पर पॉजिटिव लोग मिले, उनमें से एक आप भी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सारी जगहों पर मेरे टीचर भी रहे, मेरे को होस्ट भी रहे, ये शायद आपको पता नहीं है, लेकिन जब भी मुझे सर ने बुलाया है ना, मैं कभी भी इस चीज़ पे वरीड नहीं हुई कि अच्छा सर ने बुलाया, पता नहीं क्या काम होगा, क्यों। हमेशा तो वो आपको वाइब्स मिलती हैं ऐसी कि जहाँ आप कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, वो मिलती हैं, उसको कंसिडर करें। तो हर जगह ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे बॉसेस भी मिले। मैं अभी जिस इदारे में हूँ मेरे बॉसेस वहाँ भी बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पर भी मैंने बॉस का नहीं, अब बॉस का भी होता है प्रॉब्लम, बॉस का प्रॉब्लम भी होता है। बिल्कुल होता है। लोगों को यही तो लड़कियां जब बिल्कुल नई आती हैं ना, उन्हें लगता है कि बॉस के साथ अच्छी बना के रखने में जो है ना वो ठीक है, वो अच्छी बना के रखने में उनको लिमिट्स नहीं पता चलती। तो अच्छे बना के रखने में अपने काम और स्किल के ज़रिए काम टाइम पे दें,
کسی سے فیور نہیں مانگیں اس طرح کی, تو آپ کو کبھی نہیں ہوگا. اچھا کولیگز جو ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں, ابھی لائن مارنی لوگوں نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے اور ان کی بھی مجبوری ہے خوبصورت لوگوں پہ لائن مارنا. تو ان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اپنی جو شیلٹر ہے نا آپ کے اپنے ارد گرد, اپنا شیلٹر, ذاتی شیلٹر آپ کی سوچ کا, وہ بنا کے رکھیں تاکہ آپ سے بات کرتے ہوئے ان کو یہ سمجھ ہو کہ اتنی کرنی ہے اور اتنی نہیں کرنی. تو یہ بینگ ہم اگر پیرنٹس بات کریں نا, تو یہ ہم لوگ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں محفوظ رہنی چاہیے, کسی کی ضرورت نہ ہو کہ ان کی طرف, اچھا سنیے گا, ہم کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں, کسی کی ضرورت نہ ہو. لیکن جب ہم بینگ اے سوشل پرسن یا بینگ اے پروفیشنل جب جاتے ہیں تو دوسروں کی بچی کو وہ پروٹیکشن نہیں دیتے, جو ہم خود ان کو وہ ماحول, وہ تحفظ نہیں دیتے جو ہم اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ دوسروں کو نہیں. یہ منافقت اس معاشرے کی جو ہے, اس کو دور کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منافق معاشرہ ہے, منافق معاشرے میں آپ کیا کہیں گے پیرنٹس کو, بھائیوں کو, فیملی کو, مدر کو, بہنوں کو, اپنے بچیوں کے لیے کیا ایسی ٹریننگ کرنی چاہیے, کیا ایسا رول پلے کرنا چاہیے کہ ان کو سیفٹی ملے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں جس طرح کا یہ دور چل رہا ہے نا, ایک تو خاص طور پہ آپ کی بیٹی ہے, بہن ہے, آپ نے اس کو زمانے کے مطابق مضبوط بنانا ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں وہ بالکل گھر پہ ہے, اس کو تو رستہ نہیں آتا, بھئی یہ تو ظلم کر رہے ہیں, کبھی مشکل وقت میں اس کو گھر سے نکلنا پڑ گیا, اس کو رستہ نہیں آتا, کوئی اس کو غلط رستے پہ کہیں چھوڑ آئے, تو یہ رستے سکھائیں. اسی طرح جیسے اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں آپ کہ شام کو اگر آپ بیٹے کو انگلی پکڑ کے باہر لے گئے نا, یہ والی یہ دکان ہے, یہ والی یہ دکان ہے, یہاں سے یہ چیز اتنے کی ملتی ہے, یہ سب اس کو بھی سکھائیں, بیٹی کو برابر سکھائیں. یہ ضروری ہے اگر آپ اس کو ہائر ایجوکیشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سکھائیں. میں اسپیشلی سر آپ کو ایک چیز کہوں, جو خواتین باہر اسٹرانگ نظر آتی ہیں نا, جو آپ کو اس وقت, میں اس بات پہ بعد میں جاؤں گی کہ وہ عورت مارچ والی جو خواتین آپ کو اسٹرانگ نظر آتی ہیں وہ ایک الگ فینومینا ہے, لیکن جو آپ کو ویسے اپنے کام میں اسٹرانگ نظر آتی ہیں, ان کے پیچھے ان کے گھر کے مرد اسٹرانگلی کھڑے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ باہر مرد بہت اچھے سے ورک پلیس پہ کام کر رہا ہے کیونکہ اس کے گھر میں بیوی, بہن, مائیں بہت اچھی ہیں, اس کا خیال رکھتی ہیں, اسی طرح جب ورک پلیس پہ خاتون بہت اچھا کام کر رہی ہے تو پیچھے اسٹرانگ وہ والے لوگ ہیں, اس کا بھائی ہو سکتا ہے, باپ ہو سکتا ہے, جس کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ کام کرنے جائیں نا, انہیں کہیں, ان سے وہ ڈسکس کریں کہ وہ کمفرٹ زون آپ کے فیملی ممبر کے ساتھ ہو, بھائی کے ساتھ ہو, ابا جی کے ساتھ ہو, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہو, وہ کنورسیشن کا دائرہ کار رکھیں. ادروائز وہ پھر باہر کسی غلط جگہ پہ کمیونیکیٹ کر کے اور پھر کسی غلط چنگل میں پھنس سکتی ہیں. تو یہ جو کانفیڈنس ہے, یہ جو ٹرسٹ ہے, یہ گھر کے مرد اسی طرح دیتے ہیں جس طرح عورتیں اپنے ہسبینڈ کو, اپنے بھائی کو دیتی ہیں, یہ اسی طرح دیتے ہیں, اور یہ ان کو دینا چاہیے. پلیز میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے, سر تو خود ٹرینر ہے تائیکوانڈو کے, کہ اپنی بچیوں کو اسپیشلی سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دیں. ان کو یہ پتہ ہو کہ میں مضبوط ہوں, اور یہ پلیز ڈائٹنگ والے چکر میں مت جانے دیں, ہڈیاں مضبوط کریں ان کی زبردستی کھلا کے, جس طرح پہلوان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. ان کو یہ بتائیں, یہ سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ جو بھی ڈومین ہے, وہ چاہے تائیکوانڈو ہے, کراٹے ہے, جو بھی, یہ ان کو ٹریننگ دیں بچپن سے. ان کو ہر طرح کی سواری کی ٹریننگ دیں, ان کو بائک چلانا بھی سکھائیں, گاڑی چلانا بھی سکھائیں, ان کو چھوٹے موٹے کچھ ڈیفینس کے جو ہتھیار ہیں نا, ان کی بھی ٹریننگ دیں. وہ اگر اپنے پرس میں رکھ سکیں, کوئی مطلب انہیں چاقو چلانا آتا ہو, یہ لوگ کہیں گے میں خطرناک باتیں بتا رہی ہوں, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لیکن یہ ضروری ہے. اور اس چیز کا وہ بتا بھی سکیں کہ ہاں جی مجھے یہ کرنا آتا ہے, اور اس پہ وہ بڑی کانفیڈنٹ ہوں کہ ہاں مجھے یہ کرنا آتا ہے, تاکہ جو ارد گرد لوگ ہیں نا وہ تھوڑا ڈر کے رہیں. کیونکہ رسپیکٹ ابھی ہم نے نہیں سیکھی, کم سیکھی ہے. یہ ہم نے نہیں سیکھی. ہمارے گھر کی بیٹی ہے, وہ بہت باعزت ہے, وہ عزت کے قابل ہے. باہر جو کام کرنے کے لیے آ گئی ہے نا, وہ کیوں نکلی ہے گھر سے, اپنے گھر پہ رہتی. ہم اس سوچ کے مالک ہیں. اور پھر وہ تو پھر پوری چلتا پھرتا سیکشول آبجیکٹ ہے نا, اس کو وہ تو استعمال کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہے, تو اس کو استعمال کرنے کے جو بھی حربے ارد گرد بنانے ہیں, وہ تو پھر ذمہ داری ہے بنانے. جی بالکل. سائمہ علی نے جو آپ کو میسج دیا, میں تو جس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں دیٹ از کہ آپ لوگ جہاں پر اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنے گھر کی فیمیل کے لیے تحفظ چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, اور اس کو چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں, تو سب سے پہلے خود سیکھیں کہ آپ نے بھی دوسروں کی بیٹی کو, دوسروں کی بچی کو, دوسروں کی بہن کو وہی عزت, وہی مقام دینا ہے جو آپ اپنی بیٹی, اپنی بہن کے لیے چاہتے ہیں. اگر آپ منافقت کا شکار رہیں گے تو یقیناً آپ کو بھی اسی منافقت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ نظام قدرت ہے. اور دوسری جانب جو انہوں نے میسج دیا, دیٹس دا گریٹ میسج, کہ آپ لوگ جس لڑکی کے پیچھے دیکھیں, جس طرح میل کے خواب ہیں, مرد کے خواب ہے اپنی زندگی میں کچھ کرنا, آگے بڑھنا, اپنے تعلیم کے میدان میں, اپنے پریکٹیکل میدان میں, تو اسی طرح ظاہر ہے کہ بچیوں کے بھی بہت بڑے خواب ہیں. ان خوابوں کی تعبیر کے لیے ضروری ہے کہ ان کا باپ, ان کا بھائی, ان کا ہسبینڈ, ان کے گھر کے مرد اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں
ان بچیوں کے ساتھ سٹینڈ کریں تاکہ ان بچیوں کو عدم تحفظ کا کہیں پر شکار نہ ہوں اور ان کو کسی بھی تیسرے فرد کے سہارے کی ضرورت بالکل نہ پڑے، بلکہ وہ آپ باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے ایک اچھے دوست ہوں ان کے، اور اس دوستی میں ان سے تمام ان کے دکھ اور تکلیفوں کو ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کے ساتھ سٹینڈ کریں، تو ان کو کسی غلط راستے پر جانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی. مرد کو یہاں پر اپنا کردار ادا کرنا ہے. تھینک یو سو مچ سائمہ علی، سلامت رہیے. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے. اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو آج کے اس پروگرام سے اس لیسن کے ساتھ کی عزت کریں اور عزت کرائیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.